اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے بات سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی اچھی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں دوستو، انصاف ابھی کچھ نہ کچھ ضرور باقی ہے۔ اس وقت بڑی اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ بلقیس بانو کے جتنے مجرمین تھے، ریپ کرنے والے، یا بلقیس بانو کے گھر والوں کو قتل کرنے والے جتنے مجرمین تھے، جن کو گجرات حکومت نے بڑی بدماشی اور ملک کے ساتھ اور مہیلاؤں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے بی جے پی اور گجرات حکومت نے جن کو آزاد کر دیا تھا، اور پھر بلقیس بانو نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ان کے خلاف، گجرات ہائی کورٹ کے خلاف، تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ بلقیس بانو کے مجرمین کی رہائی پر برہم ہو گئی، غصہ ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 14 سال سزا کاٹ چکے دیگر مجرمین کو رہا کیوں نہیں کیا گیا۔ عدالت نے گجرات حکومت سے کئی تلخ سوالات کیے۔ بلقیس بانو کیس میں قصورواروں کی رہائی پر سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں۔ عدالت نے پوچھا ہے کہ ان قصورواروں کو موت کی سزا سنانے کے بعد والی سزا یعنی عمر قید ملی تھی، ایسے میں وہ 14 سال کی سزا کاٹ کر کیسے رہا ہو گئے۔ گجرات حکومت سے کورٹ نے یہ بھی پوچھا، سپریم کورٹ نے، کہ 14 سال کی سزا کے بعد رہائی کی راحت دیگر قیدیوں کو، دوسرے قیدیوں کو آخر کیوں نہیں دی گئی۔ 2002 میں گودرا فسادات کے دوران بلقیس بانو کی اجتماعی آبرو ریزی کی گئی تھی اور ان کے گھر والوں کے 7 افراد کا ان آتنکوادیوں نے، بھگوا آتنکوادیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس معاملے میں 11 افراد قصوروار پائے گئے تھے، مگر پچھلے ہی سال 15 اگست 2022 کو گجرات حکومت نے ان تمام آتنکوادیوں کو رہا کر دیا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت ممبئی سے میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مہاراشٹرا اسمبلی میں صحافیوں، جرنلسٹ اور پترکاروں کی سرکشا کے لیے ایک قانون بنایا گیا ہے، اور یہ قانون غیر ضمانتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل ممبئی کے ہوتاتما چوک پر پترکاروں نے زبردست آندولن کیا اور پترکاروں کی سرکشا کے لیے بنائے گئے قانون کی کاپیاں آگ کے حوالے کی، جلا کر راکھ کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پریس کونسل آف انڈیا کی طرف سے مقرر کردہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جلد ہی ان تحقیقات کے لیے مہاراشٹرا آئے گی۔ جب صحافیوں کے لیے اس قانون کا استعمال ہی نہیں کیا جا رہا ہے تو اس قانون کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت سے ناراض پترکاروں نے، صحافیوں نے ہوتاتما چوک ممبئی پر احتجاج کیا
پاچورا کے بتایا جا رہا ہے کہ پاچورا ہمارے جلگاؤں ضلع کا شہر ہے پاچورا. گزشتہ کل میں اسی شہر میں گیا تھا آزادی کے پروگرام میں. تو پاچورا کے ایک پترکار ہے سندیپ مہاجن, ان پر وہاں کے MLA کہ گنڈوں کے ذریعے حملہ کیا گیا اور ان پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اسی کو لے کر ممبئی میں 13 پترکاروں کی سنگھٹناؤں اور اس مہاراشٹر اسٹیٹ کی مختلف 250 پترکاروں نے ضلع اور تعلقی کے سطح پر بے ساختہ مظاہرہ کر کے مطالبہ کیا کہ پترکاروں کی سرکشا کے لیے بنائے گئے قانون کو سختی سے لاگو کیا جائے. لیکن جب پاچورا کے لوکل MLA کے گنڈوں پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو پھر پترکاروں نے ممبئی میں زوردار انداز میں ہوتاتما چوک پر آندولن کیا. بڑی خبر آ رہی ہے بٹو بجرنگی آتنکوادی کو لے کر. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ بٹو بجرنگی یہ وہ آتنکوادی ہے جس کے گلے میں باقاعدہ گزشتہ کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک خبر کہ بٹو بجرنگی کی تصویریں وائرل ہوئی جس میں اس کے گلے میں BJP کا پٹا ہے. وہ BJP کے بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ نظر آ رہا ہے. یہاں تک کہ وہ سدرشن ٹی وی یا کون سی ٹی وی ہے وہ جو ایک آتنکی ہے جو زہر پھیلاتا رہتا ہے سریش چوہان, اس کے ساتھ بھی اس کی تصویر نظر آ رہی ہے. اور یہ وہی بٹو بجرنگی آتنکوادی ہے جس نے نوح کی ہنسا بھڑکائی تھی. اب جب اسے گرفتار کر لیا گیا تو خبریں آ رہی ہے کہ تمام اس کے جتنے باپ تھے سب نے پلڑا جھاڑ لیا. یہی حال ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو انسانیت اور مانوتا کا کھلواڑ کرتے ہیں. بٹو بجرنگی کا حال جیسے وہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا ویسا ہو گیا اور خبریں ہیں کہ اسے 14 دنوں کے لیے جیل بھیج دیا گیا اور نشاندہی پر 8 تلواریں بھی برآمد ہوئی ہے. 31 اگست کو بٹو بجرنگی کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. اور اب بٹو بجرنگی کے جتنے باپ تھے انہوں نے سب نے انکار کر دیا کہ یہ ہماری پیدا کی ہوئی اولاد نہیں ہے. VHP ہے, بجرنگ دل ہے, انہوں نے بھی کہا کہ اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئیے بڑی خبر آ رہی ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی نے MP اور چھتیس گڑھ BJP نے چھتیس گڑھ میں 21 اور مدھیہ پردیش کے لیے 39 امیدواروں کا اعلان کر دیا. مدھیہ پردیش میں اسمبلی اور چھتیس گڑھ میں اسمبلی الیکشن کے لیے بالترتیب اعلان کر دیا گیا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے. بدھ کے دن BJP کے مرکزی دفتر میں منعقدہ پارٹی کی سینٹرل الیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں ان امیدواروں کے ناموں کو منظوری دی گئی تھی جس کا اعلان بھی اب کر دیا گیا ہے. یعنی ہریانہ, نو, میوات, منی پور جلے, BJP کو کوئی پرواہ نہیں. BJP بس ایک الیکشن سے خالی ہوتی ہے کہ دوسرے الیکشن کی تیاری میں لگ جاتی ہے. ملک جل رہا ہے, ملک میں مہیلاؤں کا ریپ ہو رہا ہے اور BJP چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے الیکشن کے لیے تیاریاں کر رہی ہے. آئیے ناظرین, بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے لندن سے, لیکن ہمارے ملک سے اس کا تعلق ہے. خبر کیا ہے کہ 15 اگست کو یوم آزادی کے دن, جس دن ہم لوگ بھارتی یوم آزادی کا جشن مناتے ہیں, تو اسی دن پورے ملک میں ہمارے یہاں جشن منایا جاتا ہے. تو ایسے ہی خبر آ رہی ہے کہ ہندوستان کی یوم آزادی کے دن پر لندن میں بھی ریلی نکلی ہے. لیکن ریلی کون سی؟ وہ تھوکنے والی ریلی. کون سی ریلی؟ تھوکنے والی, جس نے BJP اور کیندر سرکار پر تھوکا اور BJP اور مودی جی کی وجہ سے ہمارا ملک لندن میں بھی بدنام ہوا. اس ریلی میں منی پور میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر کیا گیا اور ہریانہ نوم میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر کیا گیا اور لندن کی اس ریلی میں 15 اگست کو یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے ہندوستان میں بھگوا آتنکوادی ننگا ناچ کھیل رہے ہیں اور کس طریقے سے مودی جی کی خاموشی اور BJP کی بدماشی ملک کو تباہ کر رہی ہے. بلکہ ریلی میں یہ کہا گیا کہ منی پور اور ہریانہ میں پری پلان منظم انداز میں نسل کی صفائی کا کام کیا ہے BJP نے, وقت کی حکومت نے. اور لندن میں یہ آندولن سینٹرل لندن کے پارلیمنٹ اسکوائر میں ہوا جس میں بہت زبردست بھیڑ تھی. اس وقت آندولن سے بولتے ہوئے لیسٹر ایسٹ کی ممبر پارلیمنٹ نے مودی پر سیدھا نشانہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ منی پور اور ہریانہ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پری پلان ہو رہا ہے اور نسل کی صفائی کی جا رہی ہے. ناظرین, اتر پردیش کے جونپور سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ جونپور میں محرم کے جلوس کے دوران
یہ الزام لگا ہے کہ جلوس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے نوٹس لیا اور خبریں ہیں کہ 33 افراد کو پاکستان کی حمایت میں نعرے لگانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 33 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہی نہیں بلکہ ان کے گھروں کو گرانے کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے اور لاکھوں روپے کا جرمانہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزموں کے اہل خانہ کو نوٹس دے دی گئی ہے، جبکہ یہ مانا جا رہا ہے دی کوئنٹ کی رپورٹ کے مطابق میر گنج کے گودنا گاؤں کی رخسانہ بیگم نے بتایا کہ ہمیں اور ہمارے گھر اور ہمارے خاندان والوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ گھر والے رات کو سوئے ہوئے تھے کہ پولیس انہیں لے گئی۔ یعنی یہاں پر بھی یہ معاملہ آ رہا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے مکان گرانے کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا، لیکن وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف شریعتر ہے، ناپاک حرکت ہے اور کسی بھی طریقے سے اتر پردیش میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کا معاملہ حکومت دوارا کیا جا رہا ہے۔ آئیے غلام نبی آزاد جو عقلی اعتبار سے بھی غلام ہیں، تو ان کا ایک بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہندو مذہب اسلام سے پرانا ہے، تمام مسلمان پہلے ہندو تھے۔ غلام نبی آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہندو مذہب اسلام سے پرانا ہے اور تمام مسلمان پہلے ہندو تھے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے غلام نبی آزاد کا یہ ویڈیو جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع کا ہے۔ 9 اگست کو یہاں غلام نبی آزاد تقریر کرنے پہنچے تھے۔ ویڈیو میں آزاد یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اسلام 1500 سال پہلے پیدا ہوا تھا، ہندوستان میں کوئی بھی باہر کا نہیں ہے، ہم سب اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور ہندوستان کے مسلمان اصل میں ہندو تھے جو بعد میں کنورٹ ہو گئے، تبدیل ہو گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 600 سال پہلے کشمیر میں صرف کشمیری پنڈت تھے، پھر بہت سے لوگ مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس دوران غلام نبی آزاد نے لوگوں سے بھائی چارہ، امن، اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل کی اور کہا کہ مذہب کو سیاست میں نہیں ملانا چاہیے، لوگ مذہب کے نام پر ووٹ نہ دیں، لیکن اس سے غلام نبی آزاد کی عقل کا اور ان کی جہالت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے دن بٹو بجرنگی آتنکوادی تو گرفتار ہو گیا، لیکن بٹو بجرنگی کا بھی جو باپ ہے، جی ہاں، جس کا نام ہے مونو مانیسر، یہ تو جنید اور ناصر کے قتل کا بھی اس پر الزام ہے، اس وقت سے یہ فرار ہے اور جب آ رہا تھا نو اور ہریانہ، ابھی جب ہنسا میں ہیں تو ویڈیوز نے وائرل کیا تھا، مگر ہریانہ کی نکمی پولیس کو مونو مانیسر ابھی تک نہیں مل سکا۔ خبریں ہیں کہ جنید ناصر کا اصل قاتل ملزم مونو مانیسر ابھی تک فرار ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ شرد جی پوار NCP کے سپریمو نے مودی پر پھر حملہ کیا اور شرد پوار نے کہا کہ منی پور میں مہیلاؤں کو، خواتین کو برہنہ ننگا کر کے گھمایا گیا، لیکن وزیر اعظم بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ خاموش رہے اور وزیر اعظم نے ادھر دیکھا تک نہیں۔ ملک میں بیٹھی موجودہ حکومت کو عوام کے مسائل سے، جنتا کی سمسیاؤں سے کوئی سروکار نہیں۔ کسانوں کی حالت برے ہو گئے ہیں، محنتی اور مزدوروں کا پورا طبقہ مصیبت میں ہے اور اس حکومت کو یعنی مودی سرکار کو اس کے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے سیدھا منی پور کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مہیلاؤں کو ننگا گھمایا جا رہا ہے، مگر وزیر اعظم بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کے ساتھ خاموش ہے۔ اور شرد پوار نے یہ کہا کہ پہلے تو 3-3.5 مہینے تک کہ یہ شخص کچھ نہیں بولا، منی پور پر منہ نہیں کھولا، اور جب پورا ملک تھوکنے لگا اور شرم آئی تو منہ کھولا، اور جب پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا تو مودی نے صرف 3 منٹ منی پور پر بات کی، صرف 3 منٹ۔ اگلا دن گیان واپی مسجد کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ مسلمان گیان واپی مسجد خالی کر کے ہمارے حوالے کر دیں۔ ہندو فریق نے عدالت کے باہر کسی بھی مفاہمت سے انکار کر دیا، یعنی مسلمان ایمانداری کے ساتھ عدالتوں پر بھروسہ کر رہا ہے اور یہ آتنکی کسی بھی طریقے سے عدالتوں کی بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔
اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان گیان واپی مسجد خالی کر کے ہمارے حوالے کر دیں۔ ہندو فریق نے عدالت کے باہر کسی بھی طریقے سے مفاہمت کرنے سے انکار کر دیا۔ گیان واپی مسجد کیس میں ہندو فریقین نے عدالتی عمل سے مفاہمت کو انکار ٹھکرا دیا ہے، اور ہندو فریق کے وکیل اور دیگر خواتین درخواست گزاروں نے بیانات دیے ہیں۔ وہیں پر گیان واپی مسجد کو لے کر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ASI سروے روکنے کی عرضی پر جواب پھر داخل کیا گیا ہے۔ ایکچوئل میں بابری مسجد کا مسئلہ ختم ہو گیا، رام مندر کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب 2024 کے لیے گیان واپی مسجد بڑی کام آئے گی۔ یہ سب کے سب صرف اور صرف سیاست ہے۔